السلام علیکم ناظرین ایک ایسا کمپیوٹر جو کہ تقریباً 5000 سال پرانا ہے اور آج بھی کچھ علاقوں میں استعمال ہوتا ہے۔ ناظرین، یہ کمپیوٹر دنیا کا قدیم ترین اور پہلا کمپیوٹر مانا جاتا ہے جو کہ بغیر بجلی اور بغیر کسی اور سورس کے استعمال ہوتا ہے۔ آخر یہ کیسا کمپیوٹر ہے اور اس کی ہسٹری کیا ہے؟ جاننے کے لیے جڑے رہیں ویڈیو کے اینڈ تک۔ ٹین ٹی وی ایچ کے کی ویڈیو میں ایک دفعہ پھر سے خوش آمدید۔ ناظرین، آج کل کمپیوٹر ایک بہت ہی زیادہ مشہور الیکٹرانک ڈیوائس بن چکی ہے۔ دراصل کمپیوٹر ایک ایسی الیکٹرانک ڈیوائس کو کہا جاتا ہے جو کہ ہماری طرف سے کیے گئے ڈیجیٹل کوسچنز کو اپنی صلاحیت کے مطابق حل کر کے دے۔ اس میں ہمارے لیپ ٹاپ، ڈیسک ٹاپ، موبائل فون، اسمارٹ واچز اور یہاں تک کہ کیلکولیٹر بھی شامل ہے۔ لیکن کیا آپ جانتے ہیں کہ آج سے تقریباً 5000 سال پرانا یعنی دنیا کا پہلا کمپیوٹر کیسا تھا؟ ناظرین، کمپیوٹر کا آغاز چائنیز کی بدولت آج سے تقریباً 5000 سال پہلے ہوا۔ سکرین پر آپ جو چیز دیکھ رہے ہیں اس کو ابیکس کہا جاتا ہے اور یہی دنیا کا پہلا کمپیوٹر ہے۔ یہ زیادہ کچھ تو نہیں کر سکتا لیکن یہ ایک کیلکولیٹر کی طرح کام کرتا تھا، لیکن یہ صرف بیسک ایڈیشن اور سبٹریکشن کے سوالات ہی حل کرتا تھا۔ اس میں کچھ ریکس لگی ہوتیں اور ان پر کچھ دانے ہوتے جن کی مدد سے پلس اور مائنس کے سوالات حل کیے جاتے۔ اس کی مثال آپ تسبیح اور اس کے دانوں سے بھی لے سکتے ہیں۔ شروعات میں اس کیلکولیٹر پر کسی نے زیادہ توجہ نہ دی، لیکن ایک لمبے عرصے کے بعد 1694 میں ایک جرمن میتھمیٹیشین گاٹفریڈ ولیم وان لیبنز نے ایک اور کیلکولیٹر بنایا، لیکن اس کا بنایا ہوا کیلکولیٹر تھوڑا پروفیشنل تھا جو کہ پلس مائنس کے ساتھ ساتھ ملٹیپلیکیشن کے سوالات بھی حل کر سکتا تھا۔ اس کے پروفیشنل ہونے کی خاص وجہ اس میں استعمال ہونے والے گیئرز اور ڈائز بھی تھے جو کہ اس کی خوبصورتی میں اضافہ کرتے تھے۔ یہاں پر ایک حیرت کی بات یہ ہے کہ یہ دونوں کمپیوٹر کوئی الیکٹرانک انرجی کنزیوم نہیں کرتے تھے، لیکن پھر بھی ان کو کمپیوٹر کی کیٹیگری میں شامل کیا گیا۔ اصل کمپیوٹر کا آغاز ایک انگلش میتھمیٹیشین سے 1822 میں ہوا۔ اس میتھمیٹیشین کا نام چارلز بیبیج تھا۔ اس نے ایک ایسی مشین بنائی جو کہ بیسک میتھمیٹکس کے ساتھ ساتھ ایکویشنز کو بھی سالو کرنے کی صلاحیت رکھتا تھا۔ اس مشین کو اس نے ڈفرنس انجن کا نام دیا۔ اس ڈفرنس انجن پر 10 سال کام کرنے کے بعد بیبیج نے پہلا مضموم مقاصد میں استعمال ہونے والا کمپیوٹر بنایا جس کو انالیٹیکل انجن کا نام دیا گیا۔ اسی کے ساتھ ہی ان کمپیوٹنگ ڈیوائسز کی طرف توجہ بڑھتی گئی اور نئی نئی مشینز سامنے آتی گئیں۔ 1889 میں ایک امریکن انوینٹر ہرمن ہالیرتھ نے اسی کمپیوٹنگ ٹیکنالوجی کو استعمال کرتے ہوئے ایک مشین بنائی جس کا بنیادی مقصد تیزی سے امریکہ کی مردم شماری کرنا تھا۔ گزرتے وقت کے ساتھ ساتھ اس ٹیکنالوجی کو ہتھیار کے طور پر بھی استعمال کیا جانے لگا۔ 1941 میں ایک جرمن انجینئر کونراڈ زیوس نے ایک کمپیوٹر بنایا جسے Z3 کا نام دیا گیا، چونکہ اس وقت ورلڈ وار 2 کی شروعات ہو چکی تھی اور اسی وجہ سے اس Z3 کو بنایا گیا جس کا بنیادی مقصد ایئر پلینز اور میزائل کے ڈیزائنز کو تیار کرنا تھا۔ اسی کے ساتھ 1944 میں ایک ہارورڈ انجینئر جو کہ اس وقت کی مشہور کمپنی IBM کے ساتھ کام کرتا تھا، اس نے الیکٹرانک کیلکولیٹر بنایا جسے مارک 1 کا نام دیا گیا، اور اسی کے ساتھ 1951 میں یونیورسل آٹومیٹک کمپیوٹر بنا جو کہ پہلا ایسا کمپیوٹر تھا جو پبلک میں سیل ہونے کے لیے رکھا گیا۔ لیکن آپ نے اکثر دیکھا ہوگا کہ پرانے کمپیوٹرز کے سائز بہت بڑے تھے لیکن ان کے فیچرز بہت ہی کم ہوتے تھے۔
اس کی بڑی وجہ 1951 کے بعد کمپیوٹرز میں ٹرانزسٹر کا استعمال ہے، جو کہ کمپیوٹر کی ریم اور روم میں استعمال ہوتا ہے اور ایک وسیع ڈیٹا کو بائنری فارم میں اسٹور کرنے کی صلاحیت رکھتا ہے۔ اسی وجہ سے اس کے بعد کمپیوٹرز ٹیکنالوجی نے دن بدن عروج حاصل کیا اور آج بڑے بڑے فیچرز والے کمپیوٹر ہماری پاکٹس میں بھی فٹ آ جاتے ہیں۔ آج کے لیے اتنا ہی۔ اگر ویڈیو اچھی لگی ہو تو لائک کریں اور اپنی رائے کمنٹ میں ضرور بتائیں اور ہمارے چینل کو بھی ضرور سبسکرائب کریں۔ شکریہ۔